بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا نوجوان کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان شعیب الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسوائے صحابہ اور آج کا نوجوان۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں علامہ محمد احسان رضوی۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند گھڑیاں عطا کیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہمارے لیے کیسے مشعل راہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شعیب عدن صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا۔ انبیاء کرام کی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جمیع انبیاء کرام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے انبیاء کرام کی آواز پر لبیک کہنے والے ہمیشہ نوجوان نظر آئے، اور بالخصوص اگر ہم اپنے پیارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے بھی جب 40 سالہ عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا تو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے بھی سب سے پہلے نوجوان نظر آئے۔ اگر ہم پہلے 40 صحابہ کرام کے ناموں کو دیکھیں تو ان میں بھی کثیر تعداد ہمیں نوجوانوں کی نظر آتی ہے، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے، انبیاء کرام کا ساتھ دینے والے ابتدا میں نوجوان نسل ہی نظر آتی رہی۔ پھر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آقا علیہ السلام کی صحبت، آقا علیہ السلام کے کردار نے ان جوانوں کی زندگیوں کو ایسا بدلا کہ پھر وہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رنگتے چلے گئے۔ یعنی صحبت کے اثر کی وجہ سے ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی گئیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے ان کی زندگی کو ایسا بدلا کہ پھر ان کی زندگیاں بدلیں، ان کے اطوار بدلے، ان کے کردار بدلے، ان کا رہن سہن بدلا، ان کی فکر بدلی، ان کی سوچ بدلی۔ اور جب سوچیں بدل گئیں تو وہ جو عرب میں رہنے والے پہلے جہلا کہلاتے تھے، بعد میں صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے وہ پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ بن کے سامنے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا ہے، ہمارا آج کا نوجوان ان سے اسی عشق کی شمع کیسے اپنے دلوں میں روشن کر سکتے ہیں؟ جی محترم شعیب بھائی، اگر آقا علیہ السلام کی صحبت کا اثر دیکھیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو ایسا بدلا کہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پا کر دو چیزیں صحابہ کرام میں سیر فہرست نظر آئیں۔ ایک تو جمیع صحابہ کرام کی زندگی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن تھا، پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمیع صحابہ کرام وہ صبر اور استقامت کا پہاڑ نظر آئے۔ اب اگر یہاں پر ہم حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں، جب آپ نے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تو آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر مبارک میں آپ شرف ایمان ہوئے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو اب آقا علیہ السلام کی محبت بھی تھی، آقا کی چاہت بھی تھی، آقا کا عشق تھا، اور جب آپ نے تاجدار کائنات کی غلامی کا اعلان کیا تو آپ کا چچا غیر مسلم تھا، وہ کافر تھا اور وہ ظالم بھی تھا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آپ کو ایک چادر میں لپیٹ کر آپ کو دھونی دیتا
اور آپ کو اتنا ستاتا کہ آپ ظلم و ستم کرتا اور ایسا دھواں دیتا کہ جیسے سانس ٹوٹنے کو آتی۔ ایک طرف اب یہ تشدد تھا، یہ تکلیف تھی، یہ دکھ تھا، اور دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں گزار دی۔ وہ تکالیف کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ اسی کے ساتھ یعنی محمد کی غلامی جو ہے وہ کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اگر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیب دلائی تو آپ شرف ایمان ہوئے۔ جب مشرف با ایمان ہو گئے تو پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی ساری زندگی دکھوں کے ساتھ گزری ہے، تکالیف کے ساتھ گزری ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا، آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ اسی طرح دین اسلام کے ایک عظیم داعی، ایک عظیم قاری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل مکہ میں سے ایک خوش لباس بھی تھے، خوش خوراک بھی تھے۔ یعنی آپ کا لباس بھی اتنا خوبصورت اور نفیس ہوتا کہ مکہ والوں میں آپ کا لباس بھی مشہور تھا اور آپ کا کھانا بھی مشہور تھا۔ لیکن جب آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، آقا کی غلامی میں آ گئے، تو آپ کے والدین نے وہ تمام سہولیات چھین لیں۔ وہ لباس بھی جاتا رہا، وہ کھانا بھی جاتا رہا، وہ رہن سہن بھی جاتا رہا، لیکن آپ نے اس لباس کی قربانی دے دی، اس گھر کی قربانی دے دی، اس کھانے کی قربانی دے دی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے تو آپ پر بھی تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے۔ پھر اسی طرح دیگر صحابہ اکرام کا نام لیتے جائیں، لیکن اختتام پر میں ایک عظیم صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل اسوہ صحابہ اور آج کا نوجوان ہے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہاں پہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی کی پہلی رات ہے، شب عروسی ہے۔ اور یہاں پر آج کی نسل کے جو میرے نوجوان دوست ہیں، نوجوان بھائی ہیں، ان کو بالخصوص میں یہاں پہ ایک میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس دنیا کی محبتیں، ان کا درجہ کیا ہے؟ ہم تو اسی دنیا کی محبتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ کبھی اس دنیا کے زر کی محبت ہے، دنیا کے زن کی محبت ہے، اور دنیا کی زیب و زینت کی محبت ہے، لیکن ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جوان صحابی نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، شب عروسی ہے، اور رات کو اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف فرما ہے تو اچانک گلی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے رہے ہیں کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والو، اے آقا سے محبت کا دم بھرنے والو، اے آقا کے عاشقو، اے آقا کے صحابہ کرام، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا آیا ہے کہ صبح جنگ کا وقت ہے، لہذا صبح جنگ کے لیے تیار ہو کے جمی صحابہ آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کا بلاوا سنا تو جس حال میں جہاں پر بیٹھے تھے انہی قدموں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھے اور دروازے کی طرف چل پڑے۔ اب زوجہ تھی، زوجہ پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنا نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا آیا ہے، میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جا رہا ہوں۔ اب شادی کی پہلی رات اپنی زوجہ کو چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ زوجہ بستر سے اٹھی، دوڑ کے آگے آ گئی، آ کے کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور ابھی جنگ پہ، غزوہ پہ صبح جانا ہے، رات تو میرے ساتھ گزار لیں، صبح آقا کی بارگاہ میں چلے جانا اور آگے جنگ اور غزوہ میں چلے جانا۔ لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت برے تاریخی کلمات کتابوں میں لکھے گئے۔ حضرت حنظلہ بول کے کہتے ہیں، اے میری دلہن، اے میری زوجہ،
تیرا سرتاج تو میں ہوں، لیکن آج مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے، سبحان اللہ، مجھے میرے محبوب نے بلایا ہے، اس لیے میں دیر نہیں کر سکتا، جب آواز پہنچی ہے تو میں فوراً آقا کی بارگاہ اقدس میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ زوجہ بھی آقا کی صحابیہ تھی، آقا کی چاہنے والی تھی، دروازے کے سامنے یوں کھڑی ہے، کہتی ہے جانے کی اجازت تو دیتی ہوں لیکن ایک شرط پر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا شرط لگانا چاہتی ہو؟ تو وہ حضرت حنظلہ کی زوجہ کہتی ہے کہ ایک شرط لگانا چاہتی ہوں اور ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اگر اس غزوہ میں آپ کی شہادت ہو گئی تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر کے جائیں کہ کل جب یوم قیامت آپ جنت کی طرف جائیں گے تو مجھے آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ کیا ایمان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ دلہن بھی اپنے شوہر کو، اپنے زوج کو شادی کی پہلی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جانے کی اجازت دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ان جوان صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ۔ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان اسوہ صحابہ پر عمل کرتے ہوئے ثابت قدمی کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ جی محترم شعیب صاحب، اگر آج کے دور میں ہم ثابت قدمی چاہتے ہیں تو ہمیں بار بار ان صحابہ کرام کے واقعات کو سننا بھی پڑے گا اور پڑھنا بھی پڑے گا۔ آج کا دور کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اسوہ صحابہ کرام سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا بھی مطالعہ کریں، سیرت النبی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب کا بھی مطالعہ کریں، اور ہم جمیع صحابہ کرام کے عشق کے واقعات کو پڑھتے بھی جائیں، سنتے بھی جائیں، اور ان کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں تاکہ ہمارا ایک ایک لمحہ ثابت قدمی سے گزرے، استقامت سے گزرے، صبر سے گزرے، اور ہمارا آنے والا ہر دن محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرتا چلا جائے۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔